کا نسخہ کہیں بعض لائبریریوں میں یا گھروں کے اندر کہیں پایا جاتا ہو موجود ہو، اس کے اندر ایک بہت بڑا اس طرح کا مسئلہ آیا ہو۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ایسے ہی کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر حاشیے میں اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یقیناً ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر حاشیے میں لکھا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے اولیاء سے، صالحین سے اگر استعانت کر لے، مدد مانگ لے، تو یہ چیز اس گواہی، اس اقرار کے خلاف نہیں جائے، اس اقرار کے خلاف نہیں ہوگا، اس طرح سے راستہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیسا یقین ہے بھائی؟ اگر یقین ہے ایاک نعبد پر و ایاک نستعین پر، تو یہ لفظ کیسے کوئی شخص جو لا الہ الا اللہ کے معنی پر صحیح معنوں میں یقین رکھتا ہو تو کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے، کیسے یہ بات زبان پہ قلم چلا سکتا ہے؟ کیا دور دور تک اس کی کوئی گنجائش سمجھ میں آتی؟ ظاہر ہے کہ زبان سے یقین کا کتنا بھی کوئی دعویٰ کرے، لیکن یہ دعویٰ صحیح معنوں میں درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کی صحیح معنی پر یقین نہیں ہے۔ یقین کیا کہتے ہیں؟ کمال العلم بہا، اس گواہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا جو علم ہے نا، اس کا مکمل علم ہونا چاہیے، اس کا مکمل علم ہو اور اس کا مکمل کیا ہو؟ یقین ہو۔ کہیں دور دور تک شک شبہے کی گنجائش نہ، یہ ہے ہماری دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی۔ اس سلسلے میں وہ دلیلیں جو ہمارے سامنے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ آیت کریمہ یہ دیکھیں، سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر، لیکن پھر انہیں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہوا۔ شک کی نفی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ شک کی نفی کی جائے، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ اب جن سچے پکے ایمان والوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یقیناً سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد سرے سے کوئی شک انہیں نہیں ہوا، اس گواہی پر، اس گواہی کے معنی پر، اس گواہی کے معنی کو سمجھنے کے بعد اس کے اقرار میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں، تو مطلب یہ اللہ شک نہیں کیا اس نے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ آیت کریمہ میں صاف صاف کیا ہے؟ ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ثم لم يرتابوا، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، کوئی شک نہیں کیا، شک نہیں کیا۔ یہ ریب دلی شک کا اصل یقین کا ضد ہے، یقین کے بالمقابل ہے، یقین کے بالعکس ہے، الٹا ہے۔ اگر شک ہو گیا تو یقین چلا گیا، شک ہو گیا تو یقین چلا گیا۔ اب دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یقین کے لفظ کو کس طرح سے لوگوں نے غلط معنوں میں استعمال کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کے معنی موت کے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ صوفیوں نے اس کا استدلال کیا اور کہا کہ یقین ایک درجہ ہے، عبادت، ریاضت، محنت، مشقت، تپسیا کر کے رات رات بھر، سال سال، 2 سال، 10 سال ہے نا، شاخ پکڑ کے کھڑے رہنا، ایسا کرنے سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ درجہ بلند ہوتا ہے۔ درجہ بلند ہوتے ہوتے ایک درجہ آتا ہے جس کو درجہ یقین کہا جاتا ہے، اور درجہ یقین جب آ جائے تو پھر ساری عبادات کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معنی نکال لیا۔ تو یقین کے لفظ کا استعمال بہت غلط لوگوں نے کیا ہے۔ بہرحال جہاں جو مسئلہ ہمارے سامنے زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے یقین ہونا۔ جب آپ کی زبان سے کہیں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو اس چیز پر اسے مکمل یقین ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا
منافق کوئی اس کے اندر شامل ہے. جیسا کہ ہم نے تفسیر کا حوالہ دیا ہے نا, شبیر احمد عثمانی صاحب کی طرف کے ترجمے کا تفسیر تھا کہ اس کے اندر صاف صاف ترجمہ ایسے ہی کیا ہوا ہے, حاشیے میں اس کی راہ نکالی گئی ہے کہ اولیاء و صالحین سے مدد مانگنا اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہے, اس آیت کریمہ کے مضمون کے خلاف نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی دلیل ہے یا تو علم کی کمی ہے جو پہلی شرط ہے, اور یا پھر شک ہے, یقین کی کمی ہے. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. اور بقیہ جو بھی شرطیں آ رہی ان میں سے بھی کوئی پہلو ہو سکتا ہے کہ وہ شرط مفقود رہی ہو یا اس شرط کو صحیح معنوں میں وہ شرط صحیح معنوں میں ان کے یہاں نہ پائی جاتی رہی ہو, اسی لیے اس طرح کی باتیں یہاں لکھنے میں سننے میں آتی ہیں. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کے لیے کیا شرط لگائی ہے؟ ثم لم يرتابوا, شک نہیں کیا ان لوگوں نے. یعنی اگر شک رہے گا تو ایمان صحیح نہیں ہوگا. اب شک والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ شک والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافقین. منافقین اسی لیے آپ دیکھیے کہ عذاب قبر وغیرہ سے متعلق جو روایتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ روایتوں کے اندر کیا ہوا ہے؟ والمرتاب, کیا آتا ہے؟ مومن کو نعمتیں ملے گی, جنت قبر کے اندر قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی, ہے کہ نہیں؟ اور کیا نام ہے, افریش لہو من فراشی الجنہ, جنت کی کا بستر لگا دو وغیرہ. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں کیا ہے؟ منافق کہیں آیا, مشرک کہیں آیا, فاسق کہیں آیا, مرتاب, شک شبہے میں رہنے والا, شک شبہے میں رہنے والا. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے بتایا نا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا, تنگ کر دیا جائے گا. فتختلف اضلاعه, اس کی جسم کی ہڈیاں پسلیاں ادھر کی ادھر کی ادھر ہو جائیں گی. اور کہا جائے گا افتحوا له بابا الى النار, اس کی قبر سے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو. فیہ من حرها سمومها, اس کی گرمی آئے گی, اس کی شدت آئے گی, لپٹ آئے گی وغیرہ. اس کے اندر بس کیا ہوا ہے؟ مرتاب, شک والا. اس کا مطلب یقین والا نہیں. ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا بھی رہا ہو, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا بھی رہا ہو, لیکن اس کے یہاں صحیح معنوں میں یقین کلمہ طیبہ کی گواہی کا نہ رہا ہو, شک پایا جاتا رہا ہو. تو ضروری ہے سچے ایمان کے لیے, حقیقی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں کسی بھی طرح کا شک دور دور تک نہ گزرا ہو. تو شک جو ہے, شک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منافقین میں سے ہوتا ہے. اسے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس کے بارے میں, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ وہ اس طرف نہ اس طرف. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کشاف العابرہ, اس طرح سے شک شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اور ساری تفصیلات بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا گیا ہے, صحیح حدیث کا, اور یہ روایتیں سب صحیح مسلم وغیرہ کی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک یا غیر شاک, حالت کے اعتبار سے فیہما الا دخل الجنہ. یہ اتنی سی بات نقل کی گئی ہے ایک صدر کی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے اور اس کے بعد اچانک اٹھے اور اس کے بعد آپ چلے گئے اور دیر تک نہیں آئے تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے. اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ نکل کر کے اللہ کے نبی کی تلاش میں مطلب نکل گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں ہی وہاں مجلس سے نکل کر کے پہلے اللہ کے نبی کی تلاش میں گیا. اس کا واقعہ لمبا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکلے. عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی. یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتلا دی. پھر واقعہ ہے کہ انہوں نے انہیں مارا بھی ہے نا, اور اس کے بعد پھر ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یلقى اللہ بہما عبد, جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کلموں کے ساتھ ملاقات کرے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس گواہی کے ساتھ, گواہی دے رہا ہے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے, لیکن اس گواہی کے اندر شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ غیر شاک,
یا غیر شاک، جو بھی بندہ شک کرنے والا نہیں ہوگا یہ گواہی دیتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا، یا جو بھی بندہ ان دونوں کلموں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ گواہی دیتے ہوئے اسے اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ شک کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، کیا؟ شک کرنے والا نہ ہو۔ تو جیسے اللہ کی کلام کی آیت کریمہ میں ہے ثم لم یرتابوا، ایسے اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا ہے؟ غیر شاک فیہما، ان دونوں کی گواہی میں شک کرنے والا نہ ہو، ایک دم یقین کے ساتھ گواہی۔ اور شک کرنے کی بات وہی ہے کہ اگر اس کلمے کی گواہی میں پورے طور پر اسے یقین نہیں ہوگا، ایک ادنا بھی شک ہوگا، تو کہیں نہ کہیں وہ بھٹکے گا، بہکے گا، دائیں طرف لوگوں کی طرف مائل ہو جائے گا، بائیں طرف مائل ہو جائے گا، اس قسم کے افکار و نظریات کرنے والوں کی طرف اس کا رجحان ہو سکتا ہے، میلان ہو سکتا ہے۔ یا اگر یقین کے ساتھ گواہی نہیں دیا ہوگا تو لوگوں کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، لوگوں کے بہکاوے کو بلانے وہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ شرط بہت ہی زیادہ عظیم الشان شرط ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث بھی ہے، اور آپ دیکھیں جنت کی بشارت، جنت کی بشارت ہے۔ آیت کریمہ اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، جو سچے ایمان والے وہی جنتی ہیں، سچے ایمان والے ہی جنت کے حقدار ہیں۔ اور یہی بات اس حدیث کے اندر، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلقى اللہ بهما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ، یہ اسی روایت کے دوسرے الفاظ ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بھی بندہ ان دونوں گواہیوں میں ہے نا یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہوگا، شک کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا، یعنی جنت میں داخل، وہی بات قیل دخل الجنہ، اور یہاں کہا گیا فیحجب عن الجنہ، اسے جنت سے روکا نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بشارتیں کلمہ طیبہ کے اوپر ہے، لیکن شک لگی ہوئی ہے کہ یہ گواہی دینے والا یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں، شک کرنے والا نہ۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث، یہاں وہ حدیث آ رہی ہے من لقیت من وراء هذا الحائط، من لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ یہاں پر یقین کا لفظ ہے، یہاں پر یقین کا لفظ اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے لفظ میں، لم یرتابوا دو حدیثوں میں غیر شاک کی، اور اس تیسری حدیث کے اندر کیا فرمایا اللہ کے نبی نے مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ابو ہریرہ اس دیوار کے پیچھے، اس باغ کے پیچھے جہاں دیواری کو کہتے ہیں آئے، اس کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے، لیکن اس گواہی کو کیسے دے رہا ہو؟ مستيقنا بها قلبه۔ یہ یقین بھی کس سے ہونا چاہیے؟ دل سے یقین ہونا چاہیے۔ یقین کس سے ہو؟ دل سے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہے اور بولنے میں کانفیڈنس، آواز تیز ہے، لوگ اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنی جرأت کے ساتھ بولتا ہے تو شک کی کیا بات ہے؟ تو وہ شک کہاں سے دور ہونا چاہیے؟ دل سے۔ یقین کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں یقین ہونا چاہیے۔ تو مستيقنا بها قلبه، اس گواہی کے اندر اس کا دل کیسا ہو؟ یقین والا، اس کا دل یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہو، تو بشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ بہرحال اس پر وہ واقعہ پورا لمبا واقعہ ہے جو میں نے وہاں آپ سے کہہ دیا، وہ حدیث یہاں پر ہے۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب سے اکٹھا ہوئے جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گواہی، اس گواہی پر یہ بشارت دینے کے لیے کہا ہے آپ نے کہ جنت کی خوشخبری دے دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے کہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تصدیق فرما دی تو ابن خطاب نے کیا کہا؟ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو لوگ عمل کی کوشش کریں گے، ورنہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا؟ روایت میں کیا فلا تفعل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے۔ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ جب کوئی صاحب فراست ہو، عمر بن خطاب جیسا گلہم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
اور جن کی موافقت میں بہت ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہو، اس سیاق میں اگر اس کو سمجھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے لوگ کلمے پر تکیہ کر لیں گے اور پھر نیک عمل کی کوشش جو ہونی چاہیے وہ نہیں کریں گے. بہرحال یہ حدیث ویسے ہی ہے جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید کی گواہی دے کر کے آئے گا، شرک کر کے نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا حق ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ حق واجب کر لیا ہے اس کے لیے کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کرے. جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو حضرت معاذ نے کیا کہا؟ حضرت معاذ نے کہا افلا ابشر بہ الناس، اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ خوشخبری دے دیتا ہوں کہ اگر ایمان کے ساتھ توحید خالص کے ساتھ بغیر شرک کے، شرک سے پاک اگر اللہ سے ملاقات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، عذاب سے بچو گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عذاب نہیں ہوگا تو کافی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ خوشخبری اگر لوگوں کو مل جائے گی تو لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، عمل کی کوشش جو ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، اس کی فکر نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرهم فيتكلوا، خوشخبری نہ دو ورنہ لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں. سیم یہی معاملہ یہاں بھی ہے جیسے وہاں کا، جیسا کہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، بالکل ویسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی وہ بات آئی ہوئی ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے گنہگار ہونے کے ڈر کے مارے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی، گنہگار ہونے کے ڈر سے. فأخبر به معاذ عند موته تعصبا، ڈر کے مارے کہ گنہگار نہ ہو جاؤ، علم چھپانے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اس لیے انہوں نے کہا. بہرحال یہ خلاصہ کلام ہے اس کا کہ یہ دوسری شرط ہمارے سامنے کی گواہی کے اندر یقین ہونا چاہیے. تیسری شرط جو کیا ہے کلمہ طیبہ کی اس گواہی کے اندر، وہ ہے اخلاص. اخلاص ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو، ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو. شرک کے منافی چاہے وہ شرک بڑا والا شرک ہو، چاہے چھوٹا والا شرک ہو، خفی شرک ہو، جلی شرک ہو، بڑا شرک، چھوٹا شرک، خفی شرک، جلی شرک، تمام شرک سے میرے بھائیوں بچانے والا اخلاص. شرک آئے نہیں اس سلسلے میں